بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے اور ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا آسان کر دے۔ نئی سورت شروع ہو رہی ہے تو نیا سبق بھی شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين صدق الله العظيم۔ آتا امر اللہ فلا تستعجلوا، آتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا، فلا تستعجلوا، پس تم فلا نہ تم تستعجلوا جلدی نہ کرو اس کے لیے، سبحانہ اور وہ پاک ہے، و تعالی اور بربلند ہے، عما یشرکون اس سے جس کو شریک بناتے ہیں، ینزل الملائکۃ بالروح، وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو بالروح، روح یعنی وحی کے ساتھ، من امری اپنے حکم سے، علی من یشاء اس پر جس پر وہ چاہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، انذرو تاکہ وہ ڈرائیں، تاکہ وہ ڈرائیں، انہو تاکہ تم لوگوں کو مطلب تم ڈراؤ لوگوں کو، انہو کہ بے شک وہ، لا الہ الا انا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، فتقون پس تم مجھ ہی سے ڈرو، خلق السماوات والارض بالحق پیدا کیا اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ، تعالی عما یشرکون، تعالی یعنی کہ وہ بہت بلند ہے، عما یشرکون اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں، خلق الانسان اس نے پیدا کیا انسان کو، من نطفت نطفہ سے، فاذا ہوا پس اچانک ہوا خصیم مبین وہ کھلا جھگڑالو بن گیا، والانعام اور مویشی، خلقہا اس نے پیدا کیا انہیں، لکم فیہا اس میں ہے، لکم تمہارے لیے فیہا اس میں، دفعن یعنی گرمی حاصل کرنے کا سامان، و منافع اور منافع یعنی کہ فائدے ہیں، ومنہا تاکلون ان میں سے تم تاکلون تم کھاتے ہو، ولاکم فیہا اور تمہارے لیے فیہا ان میں، جمال حسن ہے، حین تریحون جب وہ شام کو چرا کے لائے جاتے ہیں، وحین تسرون جب وہ صبح
چرنے کے لیے، تو جب تم لے کے جاتے ہو، وتحملو اور وہ اٹھاتے ہیں، اسقالکم تمہارے بوجھ، الی بلدن شہروں تک، لم تکونو نہیں تھے تم بالغی اس تک پہنچانے والے، الا مگر بشق الانفس یعنی بہت زیادہ مشقت کے ساتھ، سوائے مشقت کے تم انہیں بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے تھے۔ ان ربکم بے شک تمہارا رب، لرؤوف الرحیم یقیناً رؤوف الرحیم بے شک میں شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ والخیل والبغال اور گھوڑے، اور والبغال خچر، والحمیرہ اور گدھے، لترکبوہا اور تاکہ تم ان پر سواری کرو، وزینہ اور وہ زینت ہے، ویخلق ما لا تعلمون اور وہ پیدا کرتا ہے ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، وعد اللہ اور اللہ ہی پر ہے، قصد السبیلی یعنی سیدھا راستہ، قصد سیدھا، السبیل راستہ، ومنہا اور اس میں ہے جائر کو ٹیڑھ پن بھی، یعنی کہ کو ٹیڑھے راستے بھی ہیں، ولو شاء اور اگر وہ چاہتا، لہداکم تو وہ ہدایت دے دیتا تمہیں، اجمعین تم سب کو، یعنی اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ تو یہ سورہ نحل ہم جس کے اختتام آج آغاز کر رہے ہیں، یہ سورت میں ایک آیت میں اس کا نام آیا، اس وجہ سے اس کا نام نحل رکھ دیا گیا، حالانکہ اس سے کوئی تعلق ہے نہیں۔ اس کا زمان نزول ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی کے آخری ایام میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اس کی ہمیں شہادت اس طرح ملتی ہے جیسے اس کی آیت کے نمبر 41 آیا، اس میں آیا ہوا کہ والذین حاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، یعنی جن لوگوں نے ہجرت کی ہے اللہ کی خاطر، جس کے بعد وہ ظلم کیے گئے، یعنی ہجرت حبشہ اس زمانے میں اس وقت ہو چکی تھی۔ دوسری آیت 106 میں ہے جس میں بتایا ہوا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانی، کہ جو کوئی کفر کرے ایمان لانے کے بعد، یعنی کہ جس پر کوئی ظلم و ستم کیا جائے اور وہ ظلم و ستم برداشت نہ کر سکے، اور اس کا دل تو نہ جب مگر ناقابل برداشت، اگر اذیت سے مجبور ہو کر اس اگر کلمہ کفر کر بیٹھے تو اس کا کیا حکم؟ اس کا مطلب یہ کہ اس زمانے کے جس پر اللہ جب یہاں پہ بہت زیادہ ظلم ہوا کرتا تھا۔ اور پھر آیات جو ہے اس کے آگے 112 اور 114 اس میں مثال دی کہ ایک بستی کی، ضرب اللہ مثلا قریۃ، ایسی بستی جس بڑے آرام سے رہتی تھی اور معیشت اس پہ ادھر ادھر سے آ رہی تھی اور بڑے آرام سے چین سے رہا کرتے تھے، مگر وہ انہوں نے جب کفر کیا تو ان کو قحط اور رونما ہوا، تو اس کا مطلب یہ کہ جو مکہ میں جو قحط بڑا تھا اس زمانے میں زبردست، اس کے بعد کی یہ صورت ہے جس کے زمانے میں قحط ختم ہو چکا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ آخری وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مکے کا ادوار تھے ان دنوں میں یہ نازل ہوئی، اور اس کا مرکزی مضمون وہی جس طرح مکہ کی صورت میں ہوتا ہے، شرک کا جنب تعال ہے، توحید کا اثبات ہے، دعوت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت رسول نہ ماننے والوں کے لیے بری نتائج کی تنبیہ، اور حق کی مخالفت اور مزاحمت پر ان کی تنبیہ کی گئی ہے۔ تو یہ اس کے مضمون ہے، اور ذہن کے صبح شروع میں ہی آغاز میں ہی سورہ کاغذ بغیر کی تمہید کی ایک تنبیہ جملہ ان کو بتا دیا کہ کفار مکہ بار بار کہتے تھے کہ تم جب ہم تمہیں جھٹلا چکے ہیں اور کھلم کھلا تمہاری مخالفت کر رہے ہیں تو آخر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو؟ یعنی یہ ان کے بار بار یہ تکیہ کلام ہی ہو گیا، جیسے بار بار یہ دہرایا کرتے تھے، اور ان کے نزدیک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول پیغمبر نہ ہونے کا سب سے بڑا زیادہ ثبوت بھی یہی تھا، کیونکہ یہ یعنی کہ وہ کہا کرتے کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم پہ کبھی کبھی عذاب آ چکا ہوتا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ بیوقوف، اللہ کا عذاب تمہارے سر پر تلا کھڑا ہے، اس کے ٹوٹ پڑنے میں جلدی نہ مچاؤ، بلکہ ذرا سی مہلت باقی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر لو۔ یعنی کہ جس چیز کو یقینی جو بات ہوتی ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے، وہ پھر ماضی کا فعل اس پہ ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، بتا امر اللہ کہ یقیناً یقیناً سمجھو کہ وہ آ ہی گیا ہے، یعنی کہ وہ ہے وہ، یعنی کہ وہ آیا ہی چاہتا ہو، ظہور کے نفاذ کا وقت قریب آ لگا ہے۔ تو اس کو یعنی بتائیں انتہائی قریب اور انتہائی یقینی ہونے کے تصور دلانے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ ایسا ہے کہ جیسے وہ آ ہی گیا ہو، یعنی اب مطلب یہ ہے کہ غفار قریش کی سرکشی اور بد عملی کا جو پیمانہ وہ لبریز چکا، آخری فیصلہ کن قدم اٹھانے کا وقت آ ہی چکا ہے۔ تو ایک تو یہاں یہ فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بتایا گیا کہ عطا امر اللہ سے مراد مشقین پر عذاب ہے، اور ایک یہ کہ اس کا یہ بھی ہے کہ جی یہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے ہجرت ہے،
جس کا حکم تھوڑی مدت بعد ہی آ گیا، کیونکہ ہم قرآن کے سے پتہ ہی چلتا ہے کہ جب بھی کسی قوم میں اللہ کا نبی جب تک رہتا ہے تو اس قوم پہ عذاب آتا نہیں ہے۔ قوم پہ عذاب آنے سے پہلے نبی کو ان کے ماننے والوں کے ساتھ نکال لیا جاتا ہے، وہاں سے ان کو وہاں سے نکالے جاتا ہے، اس کے بعد یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوتا ہے، یا پھر انہی لوگوں کے نبی اور اس کے ایمان لائے ساتھی جو ایمان لائے ہیں، ان کے ذریعے ان کو عذاب دیا جاتا ہے، ان کو یعنی کہ ان کو جو اس حالت میں ان کو اس وجہ سے ان کی صورت میں ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے تھوڑا عرصے بعد ہی ہجرت کا فیصلہ آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ چلے گئے، تو پتہ بھی چلتا ہے کہ اس وقت انہوں نے یہ سمجھا کہ جی یہ لوگ جو ہیں وہ صاحب یہاں سے چلے گئے، تو ان کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تاریخ سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب واقعی تو کفار مکہ تو سمجھے کہ فیصلہ ان کے حق میں ہے، مگر 8 10 سال کے اندر ہی اندر سب نے دیکھ لیا کہ نہ صرف مکے سے بلکہ پوری عرب سے ہی کفر و شرک کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دی گئیں، یعنی کہ وہ آ گیا ہے، فیصلہ آ چکا ہے جس کے تم جلدی نہ بچاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو یہ جس کا یہ شرک کرتے ہیں، یعنی عذاب کے جلدی نہ آنے کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ عذاب لا ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ، ورنہ فوراً کیوں نہیں لیا تھا؟ تو فرمایا ان کو یہ اللہ تعالیٰ کو اپنا حکم نافذ کرنے سے عذاب لانے سے عاجز قرار دینا یا وعدہ خلاف کرنے والا سمجھنا کفر و شرک کا نتیجہ ہے، جس کے اللہ تعالیٰ ہر طرح پاک و نہایت بلند ہے، نہ وہ عاجز ہے نہ وعدہ خلاف ہے، وہ اپنے مرضی کا مالک ہے، وہ کسی کی فرمائشوں کے پابند نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور وہ عذاب نہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تو شرک سے پاک ہے۔ اس کو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ تو سمجھنے کفار کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چیلنج کر رہے تھے کہ آپ کیوں نہیں آ جاتا اللہ کا وہ فیصلہ جس کا تم ہمیں ڈراوا دیا کرتے تھے، تو ان کے پیچھے اصل میں ان کا دراصل یہ خیال تھا کہ ان کا جو مذہب ہے مشرکانہ وہی برحق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خواہ خواہ اللہ کا نام لے کر کوئی غلط مذہب پیش کر رہے ہیں جس سے اللہ کی طرف سے کوئی منظوری حاصل نہیں ہے۔ تو ان کا استدلال یہ تھا کہ آخر کیسے ہو سکتا ہے ہم اللہ سے پھرے ہوئے ہوتے اور محمد اور کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے اور پھر بھی جو کچھ ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں ان پر ہماری شامت ہی نہ آ جاتی۔ تو اس لیے تو اللہ کا فیصلہ کا اعلان کرتے ہی فوراً ہی ارشاد ہو گیا ہے کہ ان کے نفاذ میں تاخیر کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہے جو تم سمجھ بیٹھے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سے بلند تر اور پاکیزہ تر ہے کہ کوئی اس کا شریک ہو، کوئی اس کا شریک ہے ہی نہیں، تو مجھے تم بتوں کو پی لیے بیٹھے ہو، یہ قطعی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی فیصلہ آنے میں دیر اس لیے لگ رہی ہے کہ یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی عاجز ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے جس چیز سے تم شرک کرتے ہو۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اور وہ بھیجتا ہے فرشتوں کو اپنے روح کے ساتھ جس بندے پر چاہتا ہے، یعنی اپنا حکم سے فرشتوں کو بھیجتا ہے جس کے بندے پر وہ چاہتا ہے، جس پر وہ چاہتا ہے، تو نازل کرتا ہے خبردار کر دو کہ حقیقت میں کیا دیتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ یہی ہر پیغام نے دیے بتایا، ملائکہ سے مراد جبرائیل سے، یہاں قرآن مجید میں روح سے مراد یہاں پہ تین طرح کی روح، تین چیزوں کے بارے میں قرآن مجید میں جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ ایک وہ روح ہے جو جس کو کہتے ہیں امر ربی، اللہ کے رب کے پوچھا کہ روح کیا تھا، امر ربی، جو ہر انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح ڈالی، یہ بھی روح ہے۔ ایک روح ہے جو فرشتوں کے لیے آیا ہے کہ فرشتے ہیں وہ بھی روح ہیں، جیسے ابراہیم ہم پڑھتے آئے ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین بھی کہا گیا ہے، ان کو روح کہا گیا ہے۔ اسی طرح جب فرشتہ سیدنا مریم کے پاس آیا لڑکی کی بشارت، وہ بھی اس وہاں پہ بھی روح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہی جس طرح روح آتی ہے، یہ وہی کو جیسے یہاں پہ آیا ہے علام یشاء من عبادہ، یعنی نبوت اور وہی، یہ کوئی یہ تین چیزوں میں استعمال کیا، یعنی روح بھی ہے، وہ روح بھی ہے ایک جو فرشتوں کے لیے بھی وہی ہے، اور ایک ایک اپنی اس کے لیے جو وہی آتی ہے، جس طرح وحیدنا روح القدس یہ فرشتوں کے لیے آ گیا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو قلبی جو اترا کرتی تھی، قلب مبارک پر نازل ہوتی تھی، تو وہ بھی قلب مبارک یعنی روح محمدی کا مسکن تھا، نزل بالروح بالامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ تو یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ چنانچہ وہی بھی روح ہے، اس کے لانے والے جبرائیل امین بھی روح ہیں، اور اس کا نزول بھی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا ہے، یعنی یہ روح کا بتایا، روح ہے بھی ویسے بھی روح، یہ کہ وہ روح ہی سے انسان کو زندگی ملتی ہے، تو یہاں پہ بھی یہ زندگی جو
ایمان کی زندگی ملتی ہے وہ بھی روح ہے، تو وہ اس کے لیے بھی آیا جا رہا ہے۔ تو اللہ جس کے لیے چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ شعب عبادی فرما دیتا ہے کہ روح کس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے بھیج دی ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کا یہ تھا کہ یہ چاہا کرتے تھے کہ جی یہ اس پر ہی کیوں، ان کا یہ اعتراض بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کیوں روح یا ان کے یہ ان کو پیغمبر بنا کے کیوں بھیجا گیا، اور جب ان کا یہ تھا کہ جو مکہ اور طائف کے بہت بڑے بڑے سردار ہیں جو یہاں پہ بہت بڑے سردار، ان پر تو کوئی نازل نہیں ہوئی، کوئی فرشتہ نہیں آتا، وہ پیغمبر نہیں بنائے گئے، تو یہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم بھی ہے ان پہ بس کوئی سرداری بھی نہیں ہے، ان کو کیوں بنا دیے گئے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے مشورے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو مناسب سمجھتا ہے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ اس کا کام ہے کہ جس کو وہ چاہے، جس کو اللہ یستفید میں پڑھا ہے جیسے سورہ حج میں پڑھیں گے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا و من الناس، اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے کے لیے چنتا ہے لوگوں سے میں سے بھی۔ اسی طرح اللہ عالم حیث یجعل رسالت، نام میں پڑھا ہے اللہ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے کہ وہ رسالت کس کو دینی ہے۔ تو یہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے اسی پہ اپنے بندوں میں سے اپنے روح یعنی کہ وہی بھی جو ہے بھیج دیتے ہیں۔ پھر یہ بتایا نا انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ وہ تم ڈراؤ لوگوں کو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، پر تم مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی یہ یہاں پہ ہر پیغمبر نے یہی ایک وہی دے کر فرشتوں کو اللہ پر تمام رسولوں کی طرف بھیجنے کا مقصد یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کی توحید، اس کے ساتھ کسی بھی شرک کے کسی کے شرک سے بچنا، اس سے ڈرتے رہنا ہے۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے یہی ایک پیغام دیا ہے کہ ایک ہی بات کہنے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی ہے جس کی بندگی کی جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی سے ڈرا جائے۔ فتقونی، تم مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہ کسی ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایک ہے، وہی اکیلا ہے، اسی کا مستحق ہے کہ اسی سے تقویٰ کیا جائے۔ کوئی دوسرا لائق ہے ہی نہیں کہ اس کی ناراضگی کا کوئی خوف ہو، اس کی سزا کو کوئی ڈر ہو، اس کے نتائج نافرمانی کے نتائج بد کا کوئی اندیشہ انسان کو ہو۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے تو پھر وہ سمجھے کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ تو یہ ہر پیغمبر نے، اور یہی ہر ایک کسی کے لیے یہی ایک پیغام اور یہی تعلیم ہے، انہ لا الہ الا انا فاتقون، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے اور مجھ ہی سے تم ڈرو، میرے علاوہ کسی کی کوئی حیثیت ہے نہیں، کسی کو کوئی اختیارات نہیں۔ پھر یہ فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ، تعالی عما یشرکون، اور وہ بہت بلند ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور قدرت کے بہت سے دلائل یہاں سے بیان کرنے شروع کیے ہیں۔ تو اس نے فرمایا کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ خالق ہے، اور زمین اور آسمان کی ہر ہستی اور ہر چیز کی مخلوق ہے، تو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، پھر خالق اور مخلوق یکساں کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالحق سے مراد باطل کے مقابلے میں حق کا لفظ آتا ہے، یعنی یہاں پہ بیمانی حکمت ہے، کہ یعنی زمین و آسمان کی پیدائش بے شمار حکمتوں پر مبنی ہے، یہ کوئی کھیل اور کوئی فضول کام نہیں ہے، ایک بیکار کام نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی پیدا کر دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ودانیت کی دلیل اسی لیے ہے کہ زمین و آسمان کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ دوسری مخلوقات سے یہ عظیم اور ان پر حاوی ہیں، سب سے بڑی یعنی کہ آسمان و زمین ہے سب سے زیادہ سب پر حاوی ہیں۔ جیسے یہ فرمایا یقین آسمان زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے بڑا ہے، یعنی زمین و آسمان اتنے بڑے جو بنائے ہیں، تو پھر اور ان چیزوں کی تو حیثیت ہی کیا ہے؟ تو یہاں یہی فرمائے گا خلق الانسان من نطفۃ فاذا ہوا، پھر یہ فرمائے گا خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اور پھر ہم نے بنایا انسان کو نطفہ سے، فاذا ہوا خصیم، اور پھر وہ جھگڑالو بن گیا۔ یعنی کہ یہ انسان کو یہ بتایا گیا کہ یہ اس کی حیثیت کیا ہے، کس طرح اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی پیدائش یاد دلائی ہے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی غالباً مراد ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ نے نطفے کی حقیر سی بوند سے وہ انسان پیدا کر دیا جو بحث اور استدلال کی قابلیت رکھتا ہے، یعنی اللہ تبارک نے ایسا کیا جو اتنی اس میں کہہ دیں کہ بڑا انٹیلیجنٹ اور بہت ہی بحث و بحث میں بہت ہی زیادہ قابلیت رکھتا ہو، اور اپنا جو مدعا اس کے لیے حجتیں پیش کر سکتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نطفے سے اللہ تعالیٰ نے یہ حقیر سے بوند سے یہ پیدا کر دیا۔ دوسرا کہ یہ کہ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطفے جیسی حقیر چیز سے پیدا کیا ہے، اس کی خودی کا ایسا، اس کو دیکھو تو وہ
خود اللہ کے مقابلے میں جھگڑنے پر اترا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان، یہ آیت انسان کو متنبع کرتی ہے کہ بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے سے پہلے ذرا اپنی ہستی کو تو دیکھ لے، کس شکل میں تو کہاں سے نکل کر کہاں پہنچا، کس جگہ تو نے ابتداءً پرورش پائی، پھر کس راستے سے تو برآمد ہو کر دنیا میں آیا، پھر کن مرحلوں سے گزرتا ہوا جوانی کو تو پہنچا، اور پھر اپنے آپ کو بھول کر تو کس کے منہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی جھگڑا کرنے پہ اترا ہے۔ جیسے ہم پڑھا ہے سورہ یاسین میں، جیسے پڑھیں گے تو پڑھتے ہیں روزانہ، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، یعنی کہ کیا انسان نے تو نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے ایک قطرے سے پیدا کیا تو اچانک وہ کھلا جھگڑنے والا بن گیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور وہ ہمارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے، وَنَسِیَ خَلْقَ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور وہ کہتا ہے کہ جی کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ بوسیدہ ہوں گی۔ یعنی وہ ایسا جھگڑالو ہو گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان کرنے لگ گیا، اور اس کی پیدائش، اپنی پیدائش پہ غور کر لے کہ وہ کیا چیز اور کہاں سے آیا۔ پھر اللہ تبارک وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور پھر مویشیوں کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ وہ ان کے لیے، ہم ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا کیا، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں ان کے لیے گرمی کا سامان بھی ہے تمہارے لیے اس نے پیدا کیا، یعنی کہ ان کے جو چوپایوں کی اللہ تعالیٰ نے اس لیے مثال دی کہ اس زمانے میں عرب میں جن کے پاس زیادہ مویشی ہوا کرتے، جیسے بھی ہمارے یہاں بھی مال مویشی کہا جاتا ہے، یعنی مویشی ہے تو مال، مویشی مال ہوتا ہے، اس زمانے میں تو تھا ہی مال یہی، جس کے پاس زیادہ ریوڑ ہوتا تھا، زیادہ جانور ہوتے، بہت زیادہ مالدار سمجھا جاتا تھا۔ تو ہوتا بھی یہ تھا کہ اگر ہم پڑھیں، ہم تو ویسے حدیث میں جو کہتے ہیں جی، انہوں نے مانگا کہ اصل یا اصل اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میرے اتنا بڑا ریوڑ ہو جائے، یعنی بکریاں یا اونٹ ہو یا گائے ہو، ان کے لیے تو یہ مانگا گیا، تو اسی لیے یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ ہم نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کی، اور تمہارے لیے اس میں گرمی کا سامان بھی ہے اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی ان کے لیے ایسے ایسے دیتے ہیں جن میں تم سامان بھی اٹھاتے ہو، ان سے تم گرم کپڑے بھی بناتے ہو۔ پھر آگے جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہت زیادہ تو اردو میں سے کھاتے بھی ہو، یعنی کہ دودھ بھی پیتے ہو، فائدے بھی اٹھاتے ہو، اور ان سے ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہو، اور بھی چیزیں ہیں لیکن گوشت تو انہیں کا کھایا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور یہ تمہارے لیے جمال ہے، حسن ہے، جب وَتُرِيحُونَ، جب وہ شام کو چرکے آتے ہیں، وَتَسْرَحُونَ، اور جب وہ رات صبح چرنے کے لیے جاتے ہیں، یعنی یہ اس لیے بتایا کہ شام کو جب چاہ کر لاتے اسے کتنا ان میں حسن ہے، یعنی جب انسان دیکھتا ہے کہ اس کا ریوڑ شام کو، اس لیے بتایا شام کا پہلے ذکر اس لیے کیا کہ شام کو جب آتے ہیں تو خوب چر کے اور ان کے پیٹ بھرا ہوتا ہے تو بڑے شان سے چلے آ رہے ہوتے ہیں، تو جب انسان اپنے ریوڑ کو دیکھتا ہے کہ اس کے ریوڑ آ رہا ہے اور ساتھ میں اگر اونٹ بھی ہیں اور گھوڑے بھی ہیں تو اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، اور یہ زینت بھی ہے، گھوڑے تو بہت خوبصورت جانور ہے تو ویسے بھی زینت ہے، یہاں سے بتائیں یہ تمہارے لیے جمال بھی ہے، زینت بھی ہے، جب وہ آتے ہیں تو ایک تو یہ کہ اس کو بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اور یہ خوشی بھی ہوتی ہے، اور وہ خوبصورت جانور بھی ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو یہ اس کی دولت مندی کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور دنیا میں دولت خود ایک بہت بڑی جمال ہے۔ تو یہاں پھر آگے ان کو بتایا گیا تحملوا اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغی الا بشق الانفس، وہ تمہارے لیے اٹھاتے ہیں تمہارا سامان ایک شہر سے دوسرے شہر تک کے لیے، اور وہ پہنچاتے ہیں جہاں پہ تم خود کو نہیں پہنچا سکتے تھے مگر بڑی مشکل سے، یعنی اس زمانے میں تو یہی سامان پہنچانے کا ذریعہ یہی تھا، خچر ہو گئے، گھوڑے ہو گئے، گدھے ہو گئے، یہ سامان ایک جگہ دوسری جگہ لے کے جایا کرتے تھے۔ اور آج کل بھی اگر آپ پہاڑی علاقوں میں دیکھا جائے جہاں پہ کوئی سواری نہیں پہنچتی تو یہی خچر ہی ہوتے ہیں، جیسے آرمی والوں کے اگر سامان پہنچانا ہو اونچے اونچے پہاڑوں پر لے کے جانا ہو تو خچر لے کے جاتے ہیں، انہیں پہ ان کے اسلحہ لے کے جاتے ہیں، تو یہ اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ اور پھر بتا دیا گیا ان ربکم لرؤوف، اللہ تمہارا رب جو ہے وہ انتہائی شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر بتایا والخیل والبغال، اور یہ گھوڑے اور خچر، والحمیرہ، اور گدھے لترکبوہا وزینت، تم ترکبوہا وزینہ، تمہارے لیے تم ان پر سوار بھی ہوتے اور زینت بھی ہے، وہ یخلق ما لا تعلم، اور وہ پیدا کیے جو تم نہیں جانتے، یعنی یہ جو جانور بنائے ان کے علاوہ جن کا بھی ذکر ہوا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ چیزیں پیدا کر دو تم نہیں جانتے، یعنی ان چیزوں کا تو ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا جو تمہارے سامنے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار حیوانات ایسے بھی شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نئے نئے پیدا کرتا رہتا ہے،
کبھی مختلف نسلوں کے ملاپ سے، کبھی اثر و صحراؤں، جنگلوں میں، سمندروں میں، انسان کی لیبارٹریز میں، اور قیامت تک ایجاد ہونے والی سواریاں اور مشینیں بھی جو آیت کے نزول کے وقت موجود نہ تھیں، جن میں گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، انجنوں سے چلنے والے بحری جہاز وغیرہ سب شامل ہیں، اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ مزید کیا کیا ایجادات ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا، مگر انہیں کیا تھی مبہم رکھا تھا، کیونکہ ان کے نام لیتے تو بہت سے لوگ شاید انکار ہی کر دیتے، کیونکہ جو لوگ جس بات کے علم ہی رکھتے ہیں اس سے مخالفت ہوا کرتی ہے۔ اس زمانے میں اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس طرح جہاز اڑیں گے اور یہاں سے وہاں پہنچ جائیں گے، تو ان کو سمجھ ہی نہ آتی۔ تو یہاں بتا دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی بہت سی چیزیں پیدا کرے گا یا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور اس لیے بھی یہ بھی ہو گیا کہ جانوروں کے سے بھی تیز رفتار، آرام دہ اور مزین سواریوں کا جو توحید اور احسان الہی کے طور پر ذکر ہوتا رہے گا۔ تو جس طرح جو ہم جب سواری کے لیے ہم پڑھتے بھی ہیں، جب سوار ہوتے ہیں تو سبحان الذی سخر لنا ھذا، تو یہ تو ان سواریوں پہ زیادہ مشتاق آتا ہے کہ جی یہ سواری ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قابو میں کر دی۔ جہاز ہم اڑا رہے ہیں، سمندری جہاز ہیں، گاڑیاں اڑ رہی ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، تو یہ جتنے بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ اس لیے بھی کر دیا کہ لوگ نئی ایجادات پر کوئی سوار ہوتے حرج نہ سمجھیں کہ ہمارے بزرگ تو اونٹوں پر سواری کیا کرتے تھے، اور قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے۔ تو ایسا اس لیے اللہ تبارک پہلے ہی بتا دیا کہ جی اللہ تبارک ان کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں بنائی ہیں جو تم نہیں جانتے۔ پھر بتائے وعد اللہ قصد السبیل ومن جائر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر یہ ہے کہ وہ سیدھی راست اللہ تعالیٰ نے دیکھتے، یہ مطلب ہے کہ سیدھا راستہ اللہ ہی پر جا پہنچتا ہے، اور ایک دوسرا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی پر یہ اسی کے ذمہ ہے کہ وہ سیدھا راستہ لوگوں کو دکھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سیدھا راستہ لوگوں کو دکھائے۔ ومن اور اس میں کچھ ٹیڑے بھی ہیں، یعنی کہ انسان کی یہ تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کے لیے جیسے آپ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور بتایا کہ یہ جو ہے سیدھا راہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے آس پاس اور جو لکیریں کھینچیں اور بتا دیا کہ یہ جو سارے راستے ہیں یہ سارے شیطان کے راستے ہیں۔ تو جو سیدھا راستہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ تک لے کے جائے گا وہ سیدھا اسی کی طرف جا کے جائے گا، اسی پہ لے جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بھی بندوں پر بہت بڑے احسانات بحسان ہے کہ اس نے صراط مستقیم یعنی دین اسلام کو ان کے لیے بیان کر دیا، جن پر چل کر وہ اس کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے عذاب سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے دین یا مذاہب ہیں، چاہے یہودیت ہو یا عیسائیت ہو یا مجوسیت ہو یا ہندوازم ہو، سب کے سب رائے راست سٹے ہوئے ہیں، ان پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے سیدھا راستہ بتا دیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ نبیوں کے ذریعے، کیونکہ اللہ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اتنی چیزیں انسان کے لیے بنائیں، ہر چیز کا ذکر کر دیا کہ انسان کے لیے اتنی چیزیں بنا دیں، اور اس لیے جس چیز کو لیے جس کے راستہ ضروری ہے، جو ہر انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کے آخرت میں اس کے ساتھ کیا بنے گا، اس کا وہ راستہ نہ بتاتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کے ذریعے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، قصد السبیل سیدھا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کے انتظام کیا کہ رسول آتے گئے، ہر قوم میں ہر امت میں رسول آئے، نبی آئے، اور انہوں نے ان کو ایک سیدھا راستہ بتایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی تک یا اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے کا صحیح راستہ ہے، وہ ہر نبی نے، اور یہ اللہ تبارک و سب کو بتا دیا۔ اور ان میں بس ومنہا جائر، ان میں بہت سے ٹیڑھے راستے بھی ہیں، یعنی ایک تو دوسرے مذاہب جو ٹیڑھے راستے ہیں، یا انسان جو اپنے خود ذہن سے سوچ سوچ کے جو راستے بناتا ہے کہ مجھے یہ راستہ میرے لیے بہتر ہے، وہ سارے کے سارے ٹیڑھے راستے، ہر ٹیڑھا راستہ اس پر ہر شیطان بیٹھا ہوا ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو اکٹھے ہدایت دے دیتا۔ یہ بھی یہاں بتایا جاتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا کہ یہ چاہتا تو اگر اللہ تعالیٰ سب کو ہی بتا رہا چاہتا مومن بنانا چاہتا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، ہر ایک اس کو 1 منٹ لگتا تو سب کو ایک ہی جیسا بنا، مگر اللہ تعالیٰ کو کہ منشا ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک اختیار دے کے پیدا کیا ہے، ایک اختیار دیا ہے، اور پھر بتا دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو گے تو کیا انعامات حاصل ہوں گے، اور یہ دوسرے راستے ہیں، یہ جو
गुमराही का उन पे चलोगे तो तुम्हें जहन्नुम मिलेगी। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया, हर रसूल ने बता दिया, और ये अल्लाह तबारक व तआला की किताब ही हमें बताती है कि सीधा रास्ता कौन सा है। अल्लाह तबारक व तआला अगर ये बता देता कि सबको ही, अगर पहले दिन से ये सबको मोमिन बना देता, सबको हिदायत देता, तो ये मकसद ही फौत हो जाता। फिर तो हर कोई मोमिन होता, और ये जो इम्तिहान जो जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया बनाई और हमें भेजा है, वो तो मकसद ही फौत हो जाता। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ये एक इम्तिहान गाह है, जिसमें हमें बता दिया गया है कि ये रास्ता है, ये अपना लो, और ये रास्ता अल्लाह के रसूल और के बताए हुए तरीके के मुताबिक अमाल साले करोगे तो वही एक रास्ता है जो सीधा असदुस्सबील है, अल्लाह के तबारक व तआला तक पहुँचाता है, और वही है जो कामयाबी का रास्ता है। उसके अलावा हर हर रास्ता गुमराही का रास्ता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उसी रास्ते पर चलाए जो उसका रास्ता है, जो उसने बताया और अल्लाह के रसूल ने हमें बता दिया, वही सिरात मुस्तकीम है। और हम हर हर नमाज में ये दुआ भी करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। और ये सीधा रास्ता यही है, क़स्दुस सबील, यही सीधा रास्ता है जिस पे हमें हर हाल में चलना चाहिए और इसी के मुताबिक अमल करना चाहिए। उससे अपनी मर्ज़ी कहीं नहीं चलती, अपनी मर्ज़ी से कोई अमल ना हो। अमल साले वही है जो अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीके हुक्म पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए या बताए हुए तरीके पर अमल करना, यही अमल साले और वही कामयाबी है, उसी का वज़न होगा। बाकी सब हर किसी का कोई वज़न नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझने की, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारी गलतियों से दरगुज़र फ़रमाए, हमारी कोताहियाँ, गलतियाँ जो होती हैं, गुनाहों से माफ़ फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।